وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. رواه البخاري ورواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى مسلما فقد أذاني من أذاني فقد أذى الله. رواه البخاري ورواه الترمذي. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر، قابل صد احترام معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کے مبارک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجمعۃ عید المؤمنین والجمعۃ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. اور فرمایا یہ جمعہ کا دن، فرمایا پیر کا دن سردار ہے، منگل کا دن سردار ہے، بدھ کا دن سردار ہے. فرمایا نہیں، الجمعۃ سید الایام، فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا مبارک دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو، اس دن کو یہ برکت عطا فرمائی کہ تمام دنوں کے اوپر جمعہ مبارک کی فضیلت کو رکھ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا: زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو زینت بخشو، اپنی مجالس کو سجاؤ، اپنی مجالس میں اور روشنیوں کو لے کر آؤ. زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو اور زیادہ سجاؤ. فرمایا کیسے سجائیں گے، مجالس کیسے سجتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو زینت بخشو، تم اپنی مجالس کو سنوارو، نکھارو. فرمایا کیسے؟ فرمایا ایسے کہ تم مجھ پر درود و سلام پیش کرو. بآواز بلند درود و سلام پیش کیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نبی محتشم وہ مالک کونین کہ رب نے ان کو وسعت بخشی، رب نے ان کو اپنے خزانوں کا مختار بنایا. فرمایا واللہ معطی وانا قاسم، رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک عطا کرنے والی جو ذات ہے، جو ذات عطا کرتی ہے وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا لیکن اے لوگوں یہ سن لو، یہ اپنے ذہن نشین کر لو، واللہ معطی وانا قاسم،
مگر میں مصطفیٰ وہ ہوں کہ رب نے مجھے تقسیم کا ملکہ عطا فرمایا کہ وہ جو رب کی نعمتیں ہیں جن کو عطا رب کرتا ہے، فرمایا میں مصطفیٰ ان نعمتوں کو مومنین میں تقسیم فرماتا ہوں، واللہ معطی وانا قاسم۔ تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو ایک نعمت عطا فرمائی، ہم تمام کو ایک نعمت، قیامت القارعۃ والقارعہ، وہ جھنجھوڑنے والی، وہ ہوش و حواس کو اجاڑ دینے والی وہ آواز، القارعۃ والقارعہ، وما ادراک ما القارعہ، وہ قارعہ کیا ہے، وہ آواز کیا ہے؟ پھر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض مثقالہا، کہ جب زمین کو زلزلہ آیا، اور کیسا زلزلہ؟ خطرناک زلزلہ، فرمایا اس نے کیا کیا؟ وہ اخرجت الارض مثقالہا، زمین نے اپنے اثقال کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور انسان کیا کہتا ہے؟ وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آگے القارعہ میں فرمایا یہ جو پہاڑ ہے، ایک اور جگہ فرمایا والجبال اوتادا، یہ جو جبال ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ میخوں کی مانند ہے، زمین میں گڑے ہوئے ہیں جیسے کیل گڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فرمایا کہ کل قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اندھیرے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا، اس جلال کی کیا اس کا سائن ہوگا، اس کی کیا آیت ہوگی، اس کو کیا نظر آنے والی شے ہوگی؟ فرمایا کہ اس دن پہاڑ جو ہے وہ اوندھی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑ رہے ہیں، پہاڑ جو ہے اب روئی کو اوندھے نا تو اڑتی ہے، فرمایا پہاڑ ایسے اڑتے، انسان نے تو دیکھا جبل جبال، قرآن میں رب نے فرمایا والجبال اوتادا، فرمایا لیکن یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے اوندھی ہوئی روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روز محشر کے لیے بھی مومنوں کو نور کامل عطا فرمایا، روز محشر کے لیے مومنوں کو ایک تام روشنی کا حوالہ بتا دیا، فرمایا اے مومنوں تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تمہارے ارد گرد نور ہو، تمہارے ارد گرد نور ہو تو تم کیا کرو؟ یہی فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا پہلے تو تم اپنی مجالس کو زینت بخشو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پھر فرمایا اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا کہ جب تم اپنی مجالس کو سجاؤ گے، اس کو زینت بخشو گے مجھ پر درود پڑھ کے، فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ، فرمایا کہ وہ جو صلاۃ تم مجھ پر پڑھو گے، وہ جو درود تم مجھ پر بھیجو گے، وہ جو سلام تم مجھ پر بھیجو گے، فرمایا وہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نور فی الدنیا نور فی الآخرہ، فرمایا کون سا نور ہوگا؟ کون سا نور ہوگا؟ زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو سجاؤ، اپنی مجالس کو زینت بخشو، اپنی مجالس کو اور زیادہ سنوارو نکھارو۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجالس کو کیسے سجائیں؟ فرمایا بالصلاۃ علیہ، کہ تم مجھ پر درود پڑھو، یہ درود پڑھنا تمہاری مجالس کو زینت بخش دے گا۔ اور فرمایا اس کا اثر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ نُورٌ لَكُمْ، فرمایا کہ یہ جو صلاۃ تم مجھ پر پڑھو گے دنیا میں، یہ جو تم گلشن رومی زینب مسجد میں بیٹھ کر مجھ پر سلام پڑھو گے، یہ جو تم کہیں چلتے پھرتے مجھ پر سلام پڑھو گے، فرمایا یہ تمہارے لیے نور لکم، تمہارے لیے نور ہوگا۔ فرمایا کب نور ہوگا؟ کب نور ہوگا؟ نور لکم یوم القیامہ، فرمایا کہ یہ اس دن تمہارے لیے نور ہوگا کہ جب صرف اندھیریاں ہی اندھیریاں، قیامت کے دن صرف اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی۔ فرمایا کہ وہ مومن کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا، جس نے مجھ پر سلام بھیجا ہوگا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کامل عطا فرمائے گا، اس کو نور تام عطا فرمائے گا، وہ نور اس کو قیامت میں روشنی بھی بخشے گا، وہ نور اس کو قیامت میں سکون و اطمینان بھی بخشے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آواز بلند درود
بات کو گواہ بنا کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کچھ چھوٹی سی نیکی کہ تمہاری 10 نیکیاں بھی بڑھ جائیں, تمہارے 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں, تمہارے 10 درجات بھی بلند ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ کیسا کہ ایک میں جملہ ایک سینٹنس کہہ رہا ہوں, اس کے کہنے سے میرے 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, میری 10 نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں, میرے 10 درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا صلاۃ علیہ. فرمایا کہ تم مجھ پر درود و سلام پڑھو, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 10 گناہ معاف فرما دے گا, تمہارے اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا, اور فرمایا تمہارے درجات کی بلندی عطا فرما. صفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے. تمام مہینے, تمام دن, تمام ساعتیں, تمام مقامات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص, کوئی جگہ, کوئی دن, کوئی مہینہ منحوس ہے یا پھر بے برکتہ ہے, تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی اٹھا. جیسے سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن الذی خلق سبع سماوات طباقا. فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر هل ترى. دوبارہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کوئی کمی, کوئی کچی نہیں پاؤ گے. فرمایا تمہاری جو نظر ہے خاص یوم ہوا حسین, وہ حسرت کے ساتھ واپس آ جائے گی کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں, اللہ کی تخلیق میں کوئی کجی نہیں. تو صفر المظفر کا یہ مہینہ یہ زمانہ جاہلیت سے مشہور تھا, اور زمانہ جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ وہ نہ جنگ کرتے اس مہینے میں, نہ شادی کرتے اس مہینے میں, اور کوئی اپنا بزنس کا کوئی کام, اپنا تجارتی کوئی کام بھی اس مہینے میں سر انجام نہ دیا کرتے, اور کہتے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے اور اس مہینے کی نحوست ہے, اس میں کوئی کام نہ کیا جائے. تو آج شریعت مطہرہ میں اس کی کیا حجت ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ سفر کا مہینہ شروع ہوا, آپ فیس بک پہ پوسٹیں دیکھیں گے چلتے ہیں, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھیں گے, کہیں ملیں گے کسی سے کہیں گے نہیں یہ سفر میں شادی نہیں کر رہا, سفر میں شادی نہیں کرنا. شادی سے یاد آیا, سفر میں آپ کو پتہ ہے کس کی شادی ہے؟ وہ جوڑا کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بنایا اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا میں جوڑ دیا. فرمایا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا والا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جوڑا ہے. فرمایا کہ آپ حضرات کی شادی بھی صفر المظفر میں ہوئی ہے, اور اسی صفر المظفر میں آقا علیہ السلام نے آپ کی شادی کر کے یہ فرمایا, یہ بتایا, یہ اعلان کیا کہ میں زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو اپنے قدم تلے روند رہا ہوں, تمام کو اپنے قدم تلے روند رہا ہوں. دوسری حدیث پاک میں جو فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی, یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس سے بھی یہی ارشاد ہے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو کمی سمجھا جاتا تھا, بیٹی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم کدھر پڑ گئے ہو, تم کدھر بیٹیوں کو کمی جوڑ رہے ہو, بیٹیوں کے ساتھ نقصان کو جوڑ رہے ہو. میں تو کہتا ہوں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ اس قول سے بھی آپ نے تمام زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنے قدم تلے روک دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا کہ شریعت مطہرہ میں کیا سفر مظفر کی یا بدشگونی کی یا نحوست کی کوئی علامت پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ دین اسلام میں نہیں ہے. فرمایا ہاں اگر تمہیں بدشگونی لگے, تمہیں لگے کہ میں گھر سے نکلا کام کرنے, اس شخص نے مجھے
کام کا بولتے ہیں یار یہ کام تو صحیح نہیں ہے، میں نے بولا یار چھوڑو اب نہیں کرنا. اس بندے نے کہا کہ یہ کام صحیح نہیں، بدشگونی ہو گئی. میں گھر سے نکل رہا تھا کہ تو نحوست ہو گئی. میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، میرا کام رک گیا. فرمایا نہیں، اگر آپ کو ایسا ہو تو فرمایا لا طیر الا طیر، یعنی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوئی منشا نہیں ہے، کسی کی کوئی چاہت نہیں ہے، الا طیر، علاوہ تیری چاہت، علاوہ تیری چاہت. پھر فرمایا ولا خیر الا خیر، فرمایا دنیا میں کوئی خیر بھی نہیں ہے الا خیر ولا الہ الا غیرک. فرمایا کہ ایک تو خیر بھی نہیں ہے، خیر بھی نہیں ہے، پھر فرمایا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے. تو یہ دعا پڑھا کریں کہ جب آپ کے دماغ میں ایسا خیال آئے بدشگونی کا تو آپ یہ دعا پڑھا کریں. اگر کسی فرد کو آپ نے منحوس جانا کہ بھئی فلاں فرد بڑا منحوس ہے، فلاں کا چہرہ میں نے صبح صبح دیکھ لیا، بڑا منحوس میرا دن بڑا بیکار گزر گیا، فلاں عورت جو ہے اس کی خاندان میں شادی ہوئی ہے تو یہ عورت بڑی منحوس ہے، فلاں بچہ بڑا منحوس ہے، فلاں وقت بڑا منحوس ہے، فلاں جگہ بڑی منحوس ہے. تو فرمایا اگر انسان پر آپ جڑتے ہیں تو یہ انسان کی دل آزاری کا سبب ہے. میں اگر کہوں گا کسی کو کہ بھائی تم بڑے منحوس ہو جائے تو اس کے لیے اچھا تو نہیں ہے، وہ تو بولے گا یار کیسا شخص ہے مجھے منحوس کیا ہے، دل آزاری ہے اس کی. اگر میں اس کے سامنے نہیں کہتا پیچھے کہتا ہوں، دوسرے نے اس کو جا کے بتایا تب بھی دل آزاری ہے اس کی. فرمایا اب آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جو آپ کے میرے لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاگے میں موتی پرو کے دے دیے. فرمایا کہ ان کو تم اپنے دل میں رکھ لو، ان کو تم اپنے اعمال میں شامل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین و دنیا کی فلاح عطا فرمائے. فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی پر ایسا بہتان لگایا کہ جو اس میں پایا نہیں جاتا اور اس کی دل آزاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عذاب دے گا. کل بروز محشر رب اسے ایک جگہ جہنم میں ڈالے گا جہاں تو زخمی ہوں گے، ان زخمیوں کی جسم سے پیپ اور خون رس رہا ہوگا، اور فرمایا ان کا وہ کیچڑ بن چکا ہوگا، وہ کوئلے کا، پیپ کا، رس کا، خون کا کیچڑ بن چکا ہوگا. فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا میں مسلمان پر بہتان لگاتا تھا، مسلمان کی برائی کھل کر بیان کرتا تھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز محشر اس کچرے کے اندر، اس غبار کے اندر، اس خون و پیپ کے اندر رکھے گا کہ جب تک وہ اپنی بات سے نہ پھر جائے. تو ایک تو یہ عذاب، اب یہ بات گھر سے کسی نے نہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. اور پھر دوسرا بیان سنیں. اب برائی ہے، اب کسی شخص میں کوئی برائی ہے، نحوست جاننا، برائی جاننا اس کی وہ برائی ہے. فرمایا اس سے اس کو ایذا پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی. فرمایا من اذا مسلمن، جس نے مسلمان کو ایذا پہنچائی، فقط اذانی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی. کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی، من اذا مسلمن فقط اذانی، من اذانی فقط اذى اللہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ شخص جو کسی مومن کو ایذا پہنچاتا ہے، کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے، فرمایا کہ وہ تکلیف کا رسول مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اور فرمایا کہ وہ شخص جو کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے تو یہ مراد ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایذا رسائی کر رہا ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے اعمال سے اجتناب کرے، کہ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. قرآن نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. فرمایا مومنوں کے اوپر ایذا رسائی کرتے ہیں، مومنوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، مومنات کو، مومنوں کو، اور فرمایا کہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا گناہ رکھ رہے ہیں، اسم مبینہ. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اب یہ حدیث پاک کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے گا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا من اذا مسلما فقد اذانی،
من اغانی فقد اللہ. آگے رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. اب یہ تو کوئی اور بات ہی نہیں، یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا تیسرا بیچ میں راوی حجت کوئی بھی نہیں ہے، اور سیدھے سیدھے قرآن کے الفاظ ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب بتائیں آپ، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ دنیا میں خوش رہ سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اپنے لیے کوئی خیر طلب کر سکتا ہے یا وہ خود کسی کو خیر پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسائی کرتے ہیں. ابھی خالی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں، پیچھے حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی کہ مومن کو بھی ایذا رسائی کرنا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسائی کرنے کے مترادف ہے. حضرت محمد بن احمد انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا شکون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کرے اس کے بارے میں کسی قول سے دلیل پکڑے کہ میں نے ایک کام کا ارادہ کیا فلاں نے اس کے بارے میں اچھی بات کی، میں نے دلیل پکڑی، میں نے کہا بالکل سے کہ میں یہ کام کروں، یہ اچھا شکون ہے. فرمایا اور اگر وہ اسی کے بارے میں برے کلام کی دلیل پکڑے تو یہ برا شکون ہے. اور فرمایا وہ اس کام سے رک جائے تو یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہی نہیں. پھر کیا طریقہ ہے؟ فرمایا شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شکون لے کر اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ انسان جیسا رب کے بارے میں گمان کرتا ہے رب اس کے ساتھ ویسا. اور پھر قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها علاوہ اس کی وسعت کے، یعنی اس کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعار نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی برا کلام سن لے، کوئی کام کرنے جا رہا ہے کسی نے اچھی بات کی ہے تو اچھا شکون لے لیا، اور یہ شریعت اسلامیہ میں مستحسن اور مستحب عمل ہے. کیا مستحب عمل ہے؟ کہ اچھا شکون لے لے. یہی تو اسلام کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے راحتیں، رحمتیں، برکتیں، خیر کو رکھا ہے. آپ برا شکون اس رب کی طرف نسبت نہ کریں، آپ اچھا شکون لیں اور اپنے کام کو پورا کریں. ہاں کام کا شرعی ہونا یہ اصل ہے کہ اگر کام ہی شرعی نہیں ہے، غیر شرعی کام اور ہم کہہ رہے ہیں اس میں بڑا اچھا شکون نکالا ہے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. حضرت امام محمد آفندی بزگلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بدشکونی لینا حرام اور اچھا شکون لینا مستحب عمل ہے. یہ آپ مسلمانوں کے لیے، میرے آپ کے لیے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ یہ جو برا شکون لیا جاتا ہے فرمایا یہ تو حرام ہے کہ تم کسی کام سے رک جاؤ برا شکون لے کر کہ نہیں اب میں نے یہ شخص کو دیکھ لیا، اب اس شخص نے یہ کام کر دیا، اب اس نے یہ بات کر دی ہے، اب میں نکل رہا تھا تو کوا بولنا شروع ہو گیا، میں جا رہا تو بلی آ گئی راستے میں، پھر الو بیٹھا ہوا ہے، الو کی بانگ آئی، گدھے کی آواز آئی. فرمایا یہ تمام برے شکون کی کوئی اسلام میں، دین اسلام میں کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے. فرمایا اور اچھا شکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم فرمایا الطیرۃ شرک ثلاث. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برا شگون یا بدشگونی لینا یہ شرک ہے. شرک کیسے؟ کہ ایک انسان ہے وہ ایک دن رک گیا، میں جا رہا تھا تو وہ کہیں کرنا شروع ہوا، میں رک گیا، میں نے یار تو توبے کی آواز ہے تو میرے کام میں خلل آ گیا، واپس بھاگ گیا.
پھر میں دوسرے دن بھی رک گیا، تیسرے دن بھی رک گیا. فرمایا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، اس کو ذہنی مفلوج کر دیتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا کہ یہ شرک ہے کہ انسان جو ہے وہ بدشگونی لے کر ہر کام سے رک جائے. فرمایا، اور یہ کتنی دفعہ فرمایا؟ ثلاث، 3 دفعہ فرمایا. وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوکل. فرمایا کہ ہاں ہم میں سے کسی کو اگر ایسا خیال آتا ہے، ہم میں سے کسی کو ایسا خیال اگر آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی نظر کو، اپنی فکر کو لے کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توکل کے صدقے اس خیال کو ہم سے دور فرما، یذہب، اس خیال کو ہم سے دور فرما دیتا ہے. ثلاث من کن فیہ لم ینل الدرجات درجات العلا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ درجات پر نہیں پہنچ سکتے. ہم اعلیٰ درجات پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ 3 لوگ ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے. فرمایا کون؟ من تکہن. فرمایا ایک تو کاہن کہ جو اپنی اٹھٹ عقل سے فیوچر کی خبریں بتائے، مستقبل کا حال بتانے کی کوشش کرے. فرمایا وہ کبھی اعلیٰ درجوں کو نہیں پہنچ سکتا. فرمایا دوسرا اوستقسم. فرمایا ایک وہ کہ جو تیر پھینک کر، پتھر پھینک کر، چڑیوں کو اڑا کر کہ بھئی چڑیا اڑی ہے، رائٹ پہ گئی، لیفٹ پہ گئی، رائٹ پہ گئی تو اچھا شکن، لیفٹ پہ گئی تو برا شکن. فرمایا جو اس طرح کرے وہ بھی کبھی اعلیٰ درجات پر نہیں پہنچ سکتا. اور پھر فرمایا تیسرا وَرَدَّهُ سَفَرِهِ طِيَرَةٌ. فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے سفر کو روک دے، اپنے کام کو روک دے بدشگونی جان کر، بدشگونی جان کر کہ اس کام کو میں نے اس لیے روکا کہ اس میں مجھے یہ بدشگونی محسوس ہو گئی. فرمایا کہ یہ 3 شخص جو ہیں یہ کبھی بھی اعلیٰ درجات پر نہیں پہنچ سکتے. یہی شعار فرعونیوں کا رہا کہ جب فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات عطا فرما دی، ان کو نکال دیا، اپنے ساتھ لے کر آ گئے. اب وہ کہتے کہ موسیٰ یہ سب تو ہمارے وجہ سے ہوتا ہے، ہماری طاقت ہے، ہم ہیں، اور یہ ہمارا اچھا شکر ہے، ہم جا رہے ہیں. فرمایا یہ جو ہم پر عذاب آ رہا ہے یہ تم ہے اور تمہارے رب کی بدشگونی ہے. نعوذ باللہ. تو یہ بدشگونی لینا یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے. یہ بدشگونی لینا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طریقہ ہے. پھر فرمایا کہ قوم سمود نے بدشگونی لی. قوم سمود کیا کہتی؟ قوم سمود کہتی کہ یہ جو اچھائیاں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ خرابیاں ہو رہی ہیں یہ جو تمام ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ آپ ہم میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یہ عذاب لا رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر قوم نے بدشگونی کو اختیار کیا. اور آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے نبی کی چمکتی ہوئی امت ہے. ہم چمکتے ہوئے نبی کی چمکتی ہوئی امت ہے. ہمارے لیے ایک کام ہی نہیں. فرمایا کہ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کام سے بدشگونی کو نکالے. پھر آخر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث بات، اور ہم اپنے وقت کو، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، 2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، ہم اپنے اس بیان کو ختم کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ. فرمایا کہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے کہ بھائی اس یہ بیمار ہے کہ مجھے چھوئے گا تو میں بیمار ہو جاؤں. ایسے نہیں ہو سکتا. کورونا کے دور میں لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے، کورونا والوں سے دور ہو جائے. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بإذن اللہ ہے کہ وہ رب جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا یاب کرے. یہ تو رب کے اوپر ہے، کوئی بیماری چھوت کی نہیں ہے. پھر فرمایا نہ بدفعلی ہے، یعنی فعال نکالنا، تیر کرنا، بدشگونی نکالنا. فرمایا اسلام میں ان 2 چیزوں کی کوئی اجازت نہیں. فرمایا تیسرا ولا عامہ. اور فرمایا کہ جو الو کا بولنا ہے اس میں بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ تیسرا ولا سفرا. فرمایا کہ تم سفر سے ایسے نہ بھاگو کہ
کہ جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکتوں کو رکھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمتوں کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں اس پیام پر استقامت بخشے، وہ رب ہمیں آقا علیہ السلام کے اقوال پر اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر مستقیم فرما دے، اور ہر قسم کے ایسے عمل کو ہم سے دور فرما دے کہ یہ کفار کی روش ہے، یہ مسلمان کی روش کبھی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔